السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کو اپنے چینل ورڈ آف نالج میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں آپ کو آج پہاڑوں کے بارے میں کچھ معلومات دوں گی۔ پہاڑ جہاں اس زمین کی خوبصورتی اور توازن برقرار رکھے ہوئے ہیں، وہیں وہ بہت سی معدنیات کے خزانے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں جو ہمیں ضرورت پڑنے پر وہ ہمیں دیتے ہیں۔ لیکن اس زمین پہ بہت سے ایسے پہاڑی سلسلے ہیں جنہیں اگر انسانی جانوں اور انسانی خون کا پیاسا کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک پہاڑی سلسلہ ہندو کش پہاڑی سلسلہ ہے جو برِ صغیر میں پاکستان اور بھارت کی سرحد پہ واقع ہے۔ یہاں اس کے نام ہندو کش پہاڑی سلسلے کے پیچھے بھی ایک تاریخ ہے۔ یہ تاریخ اس وقت کی ہے جب پتھر کے زمانے کے بعد ابھی تہذیب نئی شروع ہی ہوئی تھی کہ وسطی ایشیا سے آریہ جھگڑ کر اپنے خاندان والوں سے لڑ کر وسطی ایشیا سے ہجرت کر کے ہندوستان یعنی برِ صغیر پاک و ہند آئے تھے۔ یہاں آ کر انہوں نے مقامی باشندوں پر حکومت کرنا شروع کی اور انہیں اپنا غلام بنا لیا۔ جب آریاؤں نے برِ صغیر پاک و ہند میں یعنی ہندوستان میں اپنے قدم جما لیے تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے خاندان سے اپنی دشمنی کا بدلہ لیا جائے۔ اسی لیے انہوں نے یہاں کے مقامی فوجیوں سے ایک لاکھوں کی تعداد میں فوج پہاڑی راستے کے ذریعے وسطی ایشیا بھیجی تاکہ وہ وہاں جا کے آریاؤں کی طرف سے جنگ کریں اور جیت کر وہ علاقے پر بھی قبضہ کر لیں اور وہاں پر بھی آریہ حکومت کریں۔ وہاں راستے میں ہندو کش پہاڑی سلسلہ آتا تھا۔ اب چونکہ مقامی باشندوں نے کبھی ہندوستان سے باہر نہ گئے تھے اور پہلی مرتبہ برفانی علاقے کا سفر کر رہے تھے، اسی لیے وہ جہاں تھکتے وہیں پڑاؤ کر لیتے۔ کچھ مقامات پر تو بچ جاتے لیکن کچھ مقامات ایسے نازک ہوتے کہ وہاں پر پڑاؤ کرنے سے وہ پہاڑوں کے اوپر موجود برف کے تودے نیچے گرنے لگتے اور ان کا فوج کا کافی بڑا حصہ تودوں میں آ کر مر جاتا۔ اس طرح تقریباً تمام فوج برف کے تودوں میں دھنس جاتی اور مر جاتی۔ یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر آریہ 1,00,000 کی فوج بھیجتے تھے تو ان میں سے صرف 100 ہی واپس ہندوستان آتے تھے اور وہ بھی نہایت زخمی اور معذوری کی حالت میں۔ باقی سب وہیں برف میں دفن ہو کر مر جاتے تھے۔ اس طرح آریاؤں نے کئی بار اپنی ہندوستانی مقامی باشندوں کی فوج وسطی ایشیا بھیجنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار فوج کا یہی حال ہوتا کہ وہ برف کے تودوں میں گر کر دفن ہو جاتے اور مر جاتے۔ اس طرح مقامی باشندے ان برفانی پہاڑوں سے گھبرا گئے اور ان سے ڈرنے لگے اور انہوں نے ڈر کر اس پہاڑی سلسلے کو ہندو کش کا نام دے دیا، یعنی ہندوؤں کو مارنے والا۔ اسی طرح دنیا کی سب سے بڑی پہاڑی ماؤنٹ ایوریسٹ جو کہ نیپال اور چین کے بارڈر پر موجود ہے، وہ سطح سمندر سے 8,848 میٹر بلندی پر موجود ہے۔ چونکہ وہ دنیا کی سب سے بلند ترین چوٹی ہے، اسی لیے بہت سے لوگوں نے اسے سر کرنے کی کوششیں کی اور اس طرح نہ صرف وہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں انسانی جانوں کو نگل گیا، کیونکہ بہت ہی کم لوگ ہیں جو ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کر سکیں۔ اسی طرح بلند ترین پہاڑی سلسلے کوئی ہمالیہ میں کی ایک چوٹی K2 جو پاکستان میں واقع ہے، یہ دنیا کی دوسری بلند ترین جبکہ دنیا کی سب سے خطرناک ترین چوٹی کہلائی جاتی ہے۔ اسے بہت ہی ماؤنٹ ایوریسٹ سے بھی کم لوگ K2 کو سر کر سکے ہیں اور یہاں کا موسم اور آب و ہوا اتنی خطرناک اور اتنی برفانی اور طوفانی ہے کہ کم ہی لوگ اسے سر کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ اس طرح اور بھی بہت سے پہاڑی سلسلے ہیں
جو انسانی جانوں کو نگلتے ہیں اور اب تک ہزاروں نہیں لاکھوں انسانی جانوں کو کھا چکے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً چینل سبسکرائب کریں اور اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھیں۔ شکریہ۔